ہم نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور قادیانی کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی فاروق صاحب کو پتہ ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ قادیانی یونیورسٹی میں بھی بیٹھے ہیں، قادیانی پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں، سکولوں میں بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کی کوشش کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح زندگی میں ایک نہ ایک مسلمان کو قادیانی کیا جائے۔ جب میں یہ جذبہ لے کے گھر سے باہر نکلا تو اب میں تاڑ رہا تھا کہ میں کوئی بندہ ڈھونڈوں جس کو اسلام کے بارے میں کم علم ہو، ختم نبوت کے بارے میں علم نہ ہو، تو میں اس کو قادیانیت کی دعوت دے کر قادیانیت کر لوں، قادیانی بنا لوں۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جذبہ تو میں بڑا شوق سے لے کے نکلا، مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ جس شخص کو میں نے دعوت دی قادیانیت کی، اور مجھے 80% امید تھی کہ یہ شخص جلد ہی قادیانی ہو جائے گا، وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اسے 5-6 دن کے لیے کہیں کام جانا پڑ گیا، اس نے بخاری شریف لا کر مجھے دی، تو مجھے کہنے لگا بھائی شمس الدین آپ یہ بخاری شریف پڑھیں، 5-6 دن میں آتا ہوں، تو انشاءاللہ جہاں ہماری بات ختم ہوئی ہے وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میں بخاری شریف لے کے گھر چلا گیا، میں نے اپنے گھر والی سے کہا، میں نے کہا یار یہ 2-4 حدیثیں تب تم فارغ ہو تو مجھے سنا دیا کرو، 2-4 میں تمہیں سنا دیا کروں گا، تو چلو گھر میں ایک بخاری شریف کا درس بھی ہو جائے گا اور ہمیں دین کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس نے مجھے جو بخاری شریف کی جلد دی وہ آج بھی میرے گھر میں موجود ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ میں نے واپس نہیں کرنی، تو اس میں جو باب تھا وہ تھا نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا ہے۔ اور نعوذ باللہ جب میں قادیانی تھا تو میں مرزا قادیانی کو اس وقت عیسیٰ ابن مریم مانتا تھا۔ جب میں نے بخاری شریف کا مطالعہ کیا، یہ باب آیا، تو میں نے جب حدیث پڑھی تو میں پریشان ہو گیا۔ پریشان کیوں ہوا کہ وہ حدیث ڈائریکٹ میرے عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، اس حدیث نے میرے قادیانی عقیدے کو پاش پاش کر دیا۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب میں آپ کو وہ الفاظ پنجابی میں بتاؤں گا جو میں نے اپنی بیوی سے کہے اس وقت گھر میں بیٹھ کے۔ جب میں کون تھا یہ یاد رکھیے گا، اس وقت میں کون تھا؟ قادیانی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ حدیث کے اندر امام الانبیاء جو سب سے بڑے نبی ہیں۔ اب کیا کہا میں نے پنجابی میں، میں کہا یار جیڑا سب تو بڑا نبی ہے وہ قسم، یعنی اس وقت میں نبی رسول ماندا سی، میں کہا چھوٹا نبی کہندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے کوئی نہیں آنا، تے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی جگہ تے منوں نبی بنا کے بھیجیا تے میں عیسیٰ ابن مریم ہاں۔ وہ پریشان ہو گئی، میں بھی پریشان ہو گیا کہ یا اللہ ماجرا کی ہے۔ اسی طرح بالکل گل ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی تحقیق کو اور بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھا دی، مجھے بتا دی کہ جو قسم امام الانبیاء کھا رہے ہیں وہ حق سچ ہے، اور جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث مبارکہ پر مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے اپنی زندگی تحفظ ناموس رسالت کے لیے وقف کر دی۔ اب آپ سوچیں گے اس نے زندگی وقف کیوں کی؟ کیونکہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جو اندر سے آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے زیادہ رازوں کا، اور جو بائی پاس آتا ہے اس کو شاید۔ تو ہوا ایسا کہ میں نے دیکھا چناب نگر کے اندر کہ قادیانیوں نے 2013 تک تقریباً 1.5 لاکھ بچہ وقف کیا اپنے قادیانی کلٹ کے لیے۔ کتنا بچہ وقف کیا انہوں نے؟ 1.5 لاکھ بچہ۔ اب 12 سال گزر گئے ہیں، اب تک انہوں نے کتنے بچے وقف کر لیے ہوں گے؟ چلو زیادہ نہ کریں، کوئی 5-7 لاکھ تو ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ جو بچے تیار کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچے وہ جو تیار ہو رہے ہیں، جو فوج تیار کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟
ان کے لیے کر رہے ہیں جن کو انہوں نے قادیانی بنانا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے وہ فوج تیار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے تیار ہوں گے، یونیورسٹی کالجوں میں جائیں گے اور مسلمانوں کو کیا کریں گے؟ قادیانی بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم نے بھی اپنی زندگیاں وقف کرتے ہوئے ختم نبوت کے لیے کوئی فوج تیار کی ہے؟ کون ایسے بندے بیٹھے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو خالصتاً ختم نبوت کے لیے وقف کیا ہوا ہے؟ اتنا مجمع اگر قادیانیوں کا بیٹھا ہوتا تو 90% قادیانیوں کے ہاتھ اونچے ہونے تھے کہ ہم نے قادیانی کلٹ کے لیے، قادیانی فتنے کے لیے 90% لوگوں نے کہنا ہم نے بچے وقف کیے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا جس کو وہ نبی رسول مانتے ہیں قادیانی، مرزا غلام قادیانی، سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ جو کہتا ہے جھوٹا وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ مگر اس کے باوجود وہ جھوٹے کے لیے 700 بچہ وقف کر چکے ہیں، اور ہم سچے نبی کے لیے، اس کی ختم نبوت کے لیے کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا مدینے جانے کے لیے وہاں سب ہاتھ اٹھ رہے تھے ایسے ایسے، اور اس مدینے والے کی ختم نبوت کے لیے ہم نہ بچے وقف کرتے ہیں نہ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں اپنے نبی سے پیار؟ وہ 700 بچہ جب پورے پاکستان میں نکلے گا، لوگوں کو تبلیغ کرے گا، تو آپ کے پاس کون سے بندے تیار ہیں جو ان سے بات چیت کر لیں گے؟ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، فوج پاکستانی تیار تھی کہ نہیں تیار تھی؟ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور اگر پاکستان کی فوج تیار نہ ہوتی پھر کیا ہونا تھا؟ یہی معاملہ ہے۔ انہوں نے جھوٹے نبی کے لیے فکر ہونی چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں۔ الحمدللہ، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کچھ نہیں کرتے، آپ بہت کچھ کرتے ہیں۔ آج میں نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے نعرے لگے ہیں، مگر میں تب آؤں کہ اگلی دفعہ میں پوچھوں اگلے سال آگے کہ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہے، تو کم از کم چلے 90% نہ صحیح 50% تو ہاتھ اوپر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور کیا میں بات غلط کروں؟ میں زندگی وقف نہیں کرنی چاہیے؟ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تب سے لے کے آج تک بزرگوں کی دعاؤں سے 526 یا 27 کے قریب قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہی کوشش آگے جاری ہے۔ چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنایا، اس پہ رد مرزیت پہ بہت ساری ویڈیوز میں نے ڈال دی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی دوست یہ سوچے کہ میں یار کس طرح کام شروع کروں، قادیانیوں سے گفتگو کرنے کا انداز کس طرح شروع کروں، تو وہ جائے میرے چینل پہ، وہاں جا کے بہت ساری ویڈیو وہ دیکھ سکتا ہے اور اپنا الحمدللہ کام شروع کر سکتا ہے۔ حالات بہت برے ہوئے جب مجھے گھر سے نکالا گیا، بڑا کچھ ہوا۔ سردار چپل چوک پہ آ کے میں قاری محمد رفیق وجوی صاحب کی مسجد کے اوپر 4 سال رہا۔ یہ بھائی فاروق صاحب سارے مجھے تب سے جانتے ہیں۔ مختصر یہ کرتا ہوں کہ پورے خاندان نے بائیک آؤٹ کر دیا، اور میری والدہ صاحبہ جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں چھوٹا تھا اور وہ مجھے بچپن سے یہ کہتی تھی کہ شمس الدین جب سب کی شادیاں کر دینی ہیں تو میں نے تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور بچپن سے میں بھی خوش تھا۔ مگر جب یہ معاملہ بنا تو انہوں نے کہا بیٹا تیرا رستہ وہ ہے، اب میرا وہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اتنا سخت بائیکاٹ ہوا کہ میری والدہ کو مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 سال کے بعد جب یہ اجازت ملی تو میری والدہ صاحبہ جب لاہور آ رہی تھی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ میں شمس الدین سے مل لوں، تو والد صاحب نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے مل لو۔ امی نے اجازت ملنے کے بعد میرے گھر آئی، مجھے ملی، مجھے سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور بے تحاشا روئی۔ پھر ماں اور بیٹا بیٹھ گئے اور خوب باتیں کی۔ 1.5 گھنٹہ مجھے امی نے بچپن کے واقعات سنائے، سارا کچھ کیے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے کہنے لگے بیٹا میری ایک بات مان لے۔ میں نے کہا جی اماں جی۔ کہنے لگے یہ تو جو جاتا ہے ختم نبوت کے پروگراموں پہ، مولویوں کے پاس جاتا ہے، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تو کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تجھے مولوی اس کام کے پیسے دیتے ہیں؟ میں نے اماں جی سے کہا، میں نے کہا اماں جی اللہ گواہ ہے کبھی یہ سوچ کے میں گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کہنے لگے بیٹا پھر بھی مولوی میں نے دیکھا ہے وہ ایسے ایسے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں یہ کلچر چلتا ہے کہ پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے دیکھا وہ سارے بندے پیسے چن رہے ہوتے ہیں، تو تجھے بھی اس طرح پیسے پھینکتے ہیں؟ میں نے کہا اماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مختصر کرتا ہوں، انہوں نے کہا بیٹا جتنے پیسے تو مہینے کے کماتا ہے نا مولویوں سے لے کے، اس سے
20-25 ہزار مجھ سے زائد لے لے، واپس آ جا۔ کہاں واپس آ جا؟ قادیانیت میں۔ میں نے ان کی بات سن کے میں نے کہا اماں جی آپ کی اس بات کا میرے پاس آدھے منٹ کا جواب ہے۔ کہنے لگے بتا۔ میں نے کہا اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، جس بھی مسلک کے، جس بھی قسم کے جو بھی لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ختم نبوت پہ بھی کسی قسم کی سودے بازی نہ کیا کرے۔ یہ محاذ ایسا ہے جس میں مل کے اکٹھے ہو کے کفر کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تاب تک خدا حافظ۔ یا الہ السلام مدد۔